بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ابھی 2-3 روز پہلے بھارت کے اندر ایودھیا اتر پردیش میں ہندوؤں نے اپنا ایک رام مندر بنایا، اور یہ رام مندر بابری مسجد کو شہید کر اس کی جگہ جو ہے باقاعدہ ایک مہم کے ذریعے یہاں ایک اپنا رام مندر بنایا۔ اس کا باقاعدہ اب جشن منایا جا رہا ہے گزشتہ 2-3 روز سے، اور اس کا افتتاح ہندوستان کے جو موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی ہیں اس نے اس کا باقاعدہ افتتاح کیا، اور ہندو جو ہے اس کو اپنی بڑی کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ یقیناً بظاہر بہت بڑی ان کی اپنی کامیابی ہے یہ۔ مسلمان جو ہے وہ ہندوستان کے اندر آج سے نہیں، مغل بادشاہوں کی زوال کے بعد انگریزوں کے دور سے ہی جو ہے وہ پہلے انگریزوں کے ہاتھوں، اس کے ساتھ ہندوؤں کے ہاتھوں جو ہے وہ ظلم کا شکار رہے ہیں۔ مسلمان اپنے مذہب کے اوپر ہمیشہ سے کاربند رہے، چاہے وہ اعمال کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے کمزور ہوں، لیکن اللہ اس کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں ہمیشہ سے رچی بسی رہی ہے۔ بے شک وہ نمازوں میں پابندی سے نہیں پڑھتے ہوں، بے شک وہ قرآن پابندی سے نہیں پڑھتے ہوں، لیکن دین کے معاملے میں جو ہے وہ ہمیشہ سے وہ اس کو انہوں نے مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، اپنے عقیدے کو، اپنے کلمے کو، اپنی نمازوں کو، اور یہی چیز جو ہے ہندوؤں کو جو ہے کھٹکتی ہے یہ۔ اور ہمیشہ سے جو ہے جب جہاں انہیں موقع ملتا ہے ہندوؤں کو، خاص طور پر جو وہ متعصب ہندو ہے، اور ان کی ایک متعصب جو تنظیم ہے RSS، وہ جو ہے ہمیشہ سے مسلمانوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کے در پہ رہے ہوں، اور جہاں انہیں موقع ملتا ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ پاکستان بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ مسلمان ایک خطہ انہیں ایسا مل جائے جہاں وہ اپنے دین پر جو ہے وہ آزادانہ طریقے سے چلتے رہے۔ بہرحال وہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی مدد کی، اور ایک پاکستان، ایک خطہ جو ہے وہ مل گیا۔ یہ بات کی بات ہے کہ مسلمانوں نے پاکستان کے اندر اسلام کا دین جو ہے دین اسلام کو قائم کیا یا نہیں، لیکن ہندو جو ہیں مسلمانوں کے جو انڈیا میں جو مسلمان رہ گئے تھے، ان کی نسل در نسل جو ہے ان کو جو ہے وہ ان کو تعصب کا نشانہ بناتے رہے۔ یہ تعصب کا نشانہ جو ہے وہ خاص طور پر پاکستان دشمنی میں ان کو جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں، اور زندگی ہر شعبے میں ان کو جو ہے وہ پیچھے رکھا ہوا ہے، چاہے وہ تعلیم کے حوالے سے ہو، چاہے وہ روزگار کے حوالے سے ہو، چاہے وہ معاشرتی لحاظ سے ہو۔ ان کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ یا تو ان مسلمانوں کو جو ہے وہ واپس جو ہے وہ ہندو بنا لیا جائے۔ اسی تعصب میں جو ہے وہ ہندوؤں نے جو ہے وہ ایک نیا تنازع کھڑا کیا، اور یہ تقریباً 1859 کے درمیان جو ہے وہ انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا، ایک تنازع کھڑا کیا کہ جو ایودھیا میں جو بابری مسجد ہے، یہ دراصل جو ہے وہ مغل بادشاہ کے دور میں جب یہ تعمیر ہوئی تھی، تو یہ جو ہے پہلے یہ مسجد کی جگہ یہاں پر ان کے جو رام جن کی پوجا کرتے ہیں، یہ برتھ پلیس ہے، یہ جائے پیدائش ہے، اس کو جو ہے گرا کر، یہ ایک ٹیمپل بنا ہوا تھا، اس کو گرا کر جو ہے مسلمانوں نے جو ہے وہ اس بابری مسجد کو جو ہے تعمیر کیا۔ اور یہ بابری مسجد پھر یہ تب سے جو ہے وہ ان کے درمیان جو ہے وہ ان کے دل میں کھٹک رہی تھی کہ کسی طریقے سے اس کو جو ہے ختم کر دیا جائے، کسی طریقے سے اس کو جو ہے گرا دیا جائے، کسی طریقے سے اس کو شہید کر دیا جائے۔ اور یہ آج کا تنازع نہیں ہے، یہ انگریزوں کے دور سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ بابری مسجد کی تھوڑی سی ایک ہسٹری ہے کہ مغل بادشاہ بابر کے درمیان کے دور حکومت کے اندر اس کا جو ایک کمانڈر تھا، اس کا نام تھا میر باقی، اس نے اس مسجد کو بنایا تھا۔ یہ اب بعد میں جب یہ مسجد بن گئی اور اس میں مسلمانوں نے باقاعدہ اپنی عبادت کرنا شروع کر دی، نمازیں پڑھنا شروع کر دی، اور اس کو آباد کیا اپنی عبادت سے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ لیکن ہندوؤں کے درمیان جو ہے اور مسلمانوں کے درمیان یہ مسجد ہمیشہ سے تنازع کا شکار رہی، اور 1859 کے اندر جو ہے وہ اس وقت کی جو برٹش گورنمنٹ تھی، انہوں نے جو ہے وہ کیونکہ آئے دن کے فسادات ہوتے تھے، اور جو ہے وہ ایودھیا کے اندر اور مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ فسادات ہوتے، اس میں جو ہے وہ دونوں سائڈ کی طرف کی جو املاک ہیں، جان مال جو ہے وہ نقصان ہوتا تھا۔ تو برٹش گورنمنٹ جو اس زمانے کی، انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ اس مسجد کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔
ایک حصے میں جو ہے انہوں نے مسلمانوں کو جو اجازت دے دی کہ وہ اپنی عبادت کریں، اپنی نمازیں وغیرہ پڑھیں، اور دوسرے حصے میں جو ہے انہوں نے جو ہے وہ مسجد کا جو باہر والا جو صحن تھا یا حصہ تھا اس میں جو ہے ہندوؤں کو اجازت دے دی۔ تو گویا انہوں نے ایک طریقے سے جو ہے وہ ایک طریقے سے انہوں نے اس چیز کو تسلیم کر لیا ہندوؤں کے اس دعوے کو کہ یقیناً یہاں کوئی کبھی کسی زمانے میں رام مندر بنا ہوا ہوگا۔ وہاں پر جو ایک جواز پیدا کر دیا مسلمانوں کہ جیسے مسلمانوں کے دل میں ایک چھرا گھونپ دیا، اور یہ جو ہے انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے اپنی پوجا پاٹ شروع کر دی، اور پھر جو ہے وہ یہ سلسلہ جو ہے وہ تنازعات کا، جھگڑوں کا، فسادات کا سلسلہ، اور ہمیشہ سے جو مسلمان اور ہندو کے درمیان جب بھی فسادات ہوئے مسجد ہی کے حوالے سے ہوئے کہ جب مسلمان اپنی عبادت کرتے تھے تو ہندو جو ہے وہاں پر مسجد کے آگے اپنے وہاں جا کے شور کرتے تھے، ڈھول بجاتے تھے یا اپنے جو جلوس نکالتے تھے۔ تو یہ جو ہے ہمیشہ سے جو ہے یہ مساجد جو ہے وہ انہوں نے جو ہے مسجدوں کو ٹارگٹ کیا، اور ان کو اس کو جو ہے فساد کا جو ہے وہ بنیاد بنا کر ان کو مسلمانوں کو جو ہے نقصان پہنچانے کی ہمیشہ سے انہوں نے کوشش کی۔ تو بابری مسجد کا بھی یہی مسئلہ تھا۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اس مسجد کو جو ہے دو حصوں میں تقسیم کر کے اس وقت کی جو برٹش گورنمنٹ تھی کہ اور اس تنازع کو وقتی طور پر جو ہے وہ دبا دیا، لیکن یہ ہمیشہ سے جو ہے دونوں کے درمیان جو ہے وہ فسادات کا ذریعہ بنی رہی ہے۔ اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر جو ہے وہ 23 دسمبر 1949 میں یہ بہت زیادہ جو ہے ایک تنازع کی شکل اختیار کر گئی کہ اس وقت جو ہے وہ برٹش گورنمنٹ کی دور ختم ہو گیا تھا، انڈیا اور پاکستان تقسیم ہو گئے تھے، اور انڈیا کے اندر جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ ہندو جو ہے وہ پاور میں آ گئے تھے، اور ان کو جو ہے وہ موقع مل گیا تھا کہ کسی طریقے سے بھی مسجد کو جو ہے وہ گرا کر اس کو شہید کر کے یہاں رام مندر جو ہے وہ اس کو بنایا جائے۔ پھر یہ 2023 1949 کے درمیان جو ہے وہ وہاں پر بہت فسادات ہوئے اس حوالے سے یہ، اور اس وقت کی جو وہاں کی سرکار تھی، وہاں کی جو حکومت تھی، انہوں نے جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ پراپرٹی ڈکلیئر کر کے اس مسجد کو جو ہے وہ بند کر دیا، کیونکہ بند کر دیا۔ اب اس کی بنیادی ہنگامہ آرائی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہندو جس پورشن میں اپنی عبادت کر رہے تھے وہاں انہوں نے ایک سازش کے تحت مورتیاں جو ہیں وہ اپنی گاڑ دیں، مورتیاں دفن کر دیں، اور پھر جو ہے وہ وہاں پر جو ہے اس مورتیوں کو نکال کر پوری دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ یہاں پر رام مندر تھا، اور مسلمانوں نے یہ مسجد جو ہے وہ اس ٹیمپل کو گرا کر پھر یہ مسجد تعمیر کیا۔ اس کی یہ بنیادی فسادات کی، تو اس وقت کی گورنمنٹ نے جو ہے اس مسجد کو باقاعدہ طور پر بند کر دیا، اور اس کو کارڈن آف کر کے، اور وہاں پہ جو ہے نہ مسلمان عبادت کر سکتے تھے نہ جو ہے وہ ہندو کر سکتے تھے۔ جب یہ صورتحال ہوئی تو پھر جو ہے وہ مسلمان اور ہندو جو ہے دونوں جو ہے وہ انہوں نے عدالت کا رخ کیا، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہاں کی اس ایودھیا جو اتر پردیش کی جو ہائی کورٹ تھی وہاں انہوں نے اپیلیں اپنی دائر کر دیں۔ 1950 سے لے 1961 تک یہ عدالتی کارروائیاں چلتی رہیں، پروسیڈنگ چلتی رہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ عدالت نے جو ہے وہ یہ ہندوؤں کو اجازت دے دی کہ اس کے اندر وہ اپنی عبادت کر سکتے ہیں۔ یہ گویا ایک طریقے سے انہوں نے اس پہ مہر لگا دی کہ یہ جگہ مسجد کی نہیں بلکہ یہ ہندوؤں کا ٹیمپل تھا یہ۔ اور 1984 میں ہندوؤں نے ایک کمیٹی بنائی ٹیمپل بنانے کے لیے۔ جب یہ ہندوستان بن گیا تو ہندو پاور میں آ گئے اور مسلمان جو محکوم ہو گئے، مسلمان کمزور ہو گئے۔ اب ان کے پاس نہ کوئی لیڈرشپ تھی، تو ہندوؤں کو جو ہے باقاعدہ حکومت کی سرپرستی میں انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، اور کمیٹی میں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھئی یہاں پر باقاعدہ ایک رام مندر بنے گا، اور اس کے لیے انہوں نے ایک مہم بھی چلائی، اور اس مہم کی سربراہی جو ہے اس وقت جو بہت ہی زیادہ متعصب کٹر جو ہے وہ ہندو ایل کے اڈوانی جو ایک سیاسی لیڈر بھی تھے اور حکومتی ایک عہدیدار بھی تھے، ان کے پاس ایک گورنمنٹ کا اور سیاسی عہدہ بھی تھا۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اس کی قیادت میں باقاعدہ یہ مہم چلی پورے ہندوستان کے اندر۔ انہوں نے ریلیاں نکالی، اس ریلی کو آرگنائز کرنے والا موجودہ ہندوستان کا جو پرائم منسٹر ہے نریندر مودی، اس نے جو ہے ریلی کا اس کو آرگنائز کیا، اس کا انتظام کیا، اس کو جو ہے وہ RS کے جو گنڈے تھے ان کو جو ہے ان کے ذریعے جو ہے ریلی کو جو ہے باقاعدہ پورے ہندوستان میں ایک مہم چلائی کہ ہم اس کو رام مندر بنائیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے چندے اکٹھے کیے، جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے یہ، اور
پھر جو ہے وہ یہ مہم جو ہے بڑے زور و شور سے چلتی گئی، اور 6 دسمبر 1992 کو پھر انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ حکومت کی سرپرستی میں، اس میں جو اس وقت کی جو حکومت تھی ہندوستان کی، انڈیا کی جو حکومت تھی، اس کی سربراہی میں گئے، ان کے جو ہے وہ انڈر دی امبریلا آف انڈین گورنمنٹ یہ اس مسجد کو باقاعدہ مہم کے ذریعے اس کو شہید کر دیا گیا۔ پوری دنیا نے یہ دیکھا، ان کی ویڈیو بھی پوری دنیا نے دیکھی، اور یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی بہت تکلیف دہ لمحہ تھا یہ، چاہے وہ اس طرف کے مسلمان ہوں پاکستان کے، چاہے وہ انڈیا کے مسلمان ہوں، جس کے نتیجے میں تقریباً 2 سے 3 ہزار جو ہے وہ لوگ ہلاک ہوئے، فسادات ہوئے، املاک جلی دونوں سائڈ کی، اور بہت جو ہے وہ معاملات بگڑ گئے۔ یہ جب معاملات بہت زیادہ بگڑنے لگے تو پھر انہوں نے وہاں موجودہ اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی، انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی، اس کو ایک کمیشن تشکیل دیا تاکہ وہ انویسٹیگیٹ کریں، اپنی رپورٹ پیش کریں کہ آیا یہاں پر اس مسجد کی جگہ پہلے رام مندر تھا یا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ محکمہ آرکیولوجسٹ، ان کو بھی کہا، محکمہ آثار قدیمہ، کہ بھئی یہاں باقاعدہ دیکھیں کہ آیا یہاں پر جو ہے وہ مندر تھا یا نہیں۔ بہرحال کیونکہ مسلمانوں کے خلاف تو سارے ہندو کھڑے ہو گئے تھے، تو محکمے کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنی فائنڈنگ دی، اس رپورٹ پیش کی اس کے اندر کہ بھئی یہ یہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ رام مندر تھا، اور یہاں پر مورتیاں موجود تھیں، اور اس ٹیمپل کو گرا کر پھر یہ مسجد بابری مسجد بنائی گئی۔ تو یہ مسلمانوں نے اس فائنڈنگز کو، اس رپورٹ کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا، پھر وہ انہوں نے عدالت سے رجوع کیا۔ اسی طریقے سے کمیشن بھی ایک تشکیل دیا تاکہ وہ پورے معاملات کو دیکھیں، اور تقریباً 17 سال کے بعد جو ہے وہ جون 2009 میں 17 سال کے بعد جو ہے وہ ایک رپورٹ انہوں نے پیش کی، اور جس میں انہوں نے BJP یعنی بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS کے جو ذمہ دار تھے ان کو مورد الزام ٹھہرایا کہ انہوں نے جو ہے باقاعدہ ایک منظم سازش کے تحت اس مسجد کو شہید کیا، گرایا ہے، اور ان کے اوپر ایلیگیشنز بھی لگائے، چارجز بھی لگائے، اور پھر ان کو جو ہے وہ کورٹ، ان کو جو ہے فرد جرم بھی عائد کی گئی، اور باقاعدہ ان کو جو ہے وہ کورٹ میں جو ہے پیش ہونے کی ان کو پیش بھی کیا گیا۔ باقاعدہ اس طریقے سے ان کو یہ الزام لگا کہ یہ ان لوگوں نے جو ہے وہ اس مسجد کو شہید کیا تھا یہ، اور اس کے بعد یہ عدالتی کارروائی چلتی رہی، سلسلہ چلتا رہا، لیکن کیونکہ انہوں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ ہم نے مندر بنانا ہی بنانا ہے، تو 2010 کے اندر جو ہے وہ 2010 کو مسجد کو عدالت نے جو ہے پھر ایک فیصلہ دیا کہ تقریباً 2.77 ایکڑ زمین ہندوؤں کو دے دی، اور باقی جتنی زمین تھی وہ مسلمانوں کے حصے میں تھوڑی آئی تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں مسلمان اپنی مسجد بنا لیں، اور باقی حصے کو جو ہے مندر میں تبدیل کر دیں۔ یہ باقاعدہ عدالت کے ہائی کورٹ نے حکم دیا، لیکن سپریم کورٹ جو تھی وہاں کی، اس نے جو ہے وہ اس ہائی کورٹ کی رولنگ کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا یہ۔ لیکن 19 اپریل 2017 کو جو ہے سپریم کورٹ نے BJP لیڈروں کو مسجد شہید کرنے کے الزام میں جو ان پہ چارجز لگائے، اور باقاعدہ ان کو جو ہے وہ کورٹ میں حاضر ہونے اور اس کا جواب دینے کا انہوں نے جو ہے پابند بنایا۔ لیکن 2017 سے لے کے 2020 تک جو ہے عدالتی پروسیڈنگ چلتے رہی، کارروائی، لیکن ہوا کچھ نہیں، کسی کو کوئی سزا نہیں ملی، اور پھر جن پہ الزامات لگے تو وہ پھر بری ہو گئے الزامات سے جو ہے وہ، اور پھر جو ہے وہ اس وقت 2020 کو جو ہے وہ موجودہ جو پرائم منسٹر نریندر مودی، اس نے اس کا باقاعدہ افتتاح بھی کیا، اور پھر جو ہے وہ یہ اس مندر کی باقاعدہ تعمیر ہوئی، اور اب 2024 میں جا کے ہم نے دیکھا کہ یہ مندر تعمیر بھی ہو گیا، باقاعدہ اس کا افتتاح پھر مودی نے کیا، جشن منایا پورے انڈیا کے اندر، اور تمام دنیا میں ہندو جو ہیں اس کا جشن بھی منا رہے ہیں، جیسے انہوں نے بہت بڑی کارروائی، بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ بہرحال مسلمان جو ہیں وہ پہلے بھی مظلوم تھے ہندوستان کے اندر، اور آج بھی بہت زیادہ مظلوم ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے پاس کوئی باقاعدہ کوئی قیادت نہیں ہے ان کو لیڈ کرنے کے لیے، مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ بھی نہیں ہے۔ اب مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ جد و جہد کوئی مسلح جدوجہد کر نہیں سکتے، کشمیر میں کر کے دیکھیے وہ ساری فلاپ ہو گئی ہے، اور جو ہے وہ اب کس طریقے سے جو ہے وہ، اب یہ بھی ہے کہ جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مظلوم کی مدد کے لیے اتر آتا ہے، لیکن مظلوم کا بھی جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے اللہ سے کتنا تعلق جوڑا ہے، کتنے اپنے اعمال پہ اللہ کے احکامات پہ چلے ہوئے۔ مسلمان کے ساتھ کبھی اللہ کی مدد نہیں آئی، بلکہ مومنین کے ساتھ مدد آئی ہے۔
اگر ہم ماضی میں ہم دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ فرعون کی جو ہے کہ ہاتھوں جو ہے وہ برسہ برس جو ہے وہ ظلم کا شکار رہی ہے، وہ غلام بنا کے انہوں نے رکھا، جبری ان سے کام لیتے تھے، بہت زیادہ جو ہے ان کی صورتحال خراب تھی اور وہ تنگ بھی بہت تھے۔ پھر ایک وقت جب فرعون نے ریڈ لائن اللہ کی کراس کی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرعون کے مقابلے میں آ گیا اور مظلوم کی مدد کرنے کی اس نے ٹھان لی، تو موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیا اور پھر ہم دیکھتے ہیں قرآن کے اندر موجود ہے کہ کیسے جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو ہے وہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ اس کے چنگل سے چھڑایا اور وہ ان سے نجات دلائی، اور پھر جو ہے وہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے جو سمندر میں اپنے لشکر سمیت غرق کر دیا۔ تو جو ظلم کرتا ہے ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو ہے وہ مظلوم جو ہے اگر کمزور ہے تو اسی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اب مسلمانوں کو کرنا کیا ہے؟ مسلمانوں کو سمپلی یہ کرنا ہے کہ بھائی اپنے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ آ جائیں، اللہ کے احکامات پہ اعمالوں سے جڑ جائیں۔ جب ہم اعمالوں سے جڑ جائیں گے، نمازوں کی پابندی کرنے والے جائیں گے، قرآن کو پڑھنے والے، اس کو سمجھنے والے، اللہ کے راستے میں جب مضبوط ہو جائیں گے، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیں گے۔ اب اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ اللہ کی رسی اللہ کے احکامات ہیں کہ اس کو اگر ہم عمل کرنے والے ہو جائیں گے تو پھر ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کرے گا، مسلمانوں کی ضرور مدد کرے گا۔ ہم ماضی میں جتنے بھی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھتے ہیں کہ کیسے جو ہے مسلمانوں کی مدد کی اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں مدد کی؟ کہ مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو جو ہے دنیا میں سرخرو کر دیا اور ظالموں کے مقابلے میں ان کو کامیاب کر دیا۔ تو ایسے یہ قانون آج بھی وہی قانون موجود ہے کہ اگر مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کریں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ان کی مدد کرے گا یہ، اور ظالموں کے مقابلے میں ظالموں کو جو ہے وہ نیست و نابود کرے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات پہ پابندی کرنے والے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم اور دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ ہمارے پاس بچت کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اللہ کے احکامات کی پابندی۔ ہم کسی جو ہے وہ ظالم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ظالم کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کمزوروں نے کبھی نہیں کیا، لیکن جب وہ انہوں نے اللہ کے احکامات کی پابندی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ تو چاہے مسلمان کس دنیا میں کسی بھی خطے کا ہو، اگر وہ اللہ کے احکامات پہ چلیں گے، اس کی پابندی کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالم کے مقابلے میں جو ہے ان کی مدد کرے گا اور ظالم کو نیست و نابود کر دے گا۔ ہندوستان کے جو ظالم لوگ ہیں، ہندو متعصب لوگ، وہی سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، یہ ان کی بھول ہے۔ مسلمان کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا، مسلمان کا دین کبھی نہیں ختم ہوتا۔ مسلمان اسلام جو ہے وہ دین قائم ہونے کے لیے آیا ہے، اور مسلمان جو ہے وہ جس دن بھی اپنے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئے، دین کو سامنے رکھ کر اس میں عمل کرتے رہے تو یقیناً مسلمانوں کی کامیابی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم اور دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔